والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: ليقبض بكفه إلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے جس عظیم فتنے کی بار بار نشاندہی فرمائی اور اس خطرناک فتنے سے بار بار رکنے کا اور بار بار بچنے کا حکم فرمایا، وہ فتنہ قتل ناحق ہے. ناحق قتل، ناحق کسی کا خون بہانا، یہ اتنا خطرناک اور اتنا تباہ کن فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار آگاہ بھی فرمایا، اس فتنے کی ہولناکیاں اور اس فتنے کی خطرناکیاں بیان فرمائیں، اور اس فتنے میں ملوث ہونے والے کے لیے بدترین اور شدید ترین وعیدیں ارشاد فرمائیں. 2-3 دروس میں انشاءاللہ العزیز اسی فتنہ قتل ناحق کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات عرض کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں انہو سمع النبی، میرے کانوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کا یہ ارشاد کسی کے واسطے سے نہیں سنا، بلا واسطہ اپنے کانوں سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لا ترجعوا بعدی کفارا، اے میرے امتیو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم پھر کفر کی طرف نہ پلٹ جانا، میرے جانے کے بعد پھر کافروں والے کام نہ کرنے لگ جانا، میرے جانے کے بعد کفر کی زندگی اختیار نہ کر لینا۔ کافروں والے کام اور کفر کی زندگی وہ کیا ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑانے لگ جاؤ۔ یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو کافروں کا عمل ہے۔ لا ترجعوا، آگاہ رہو میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بدلے، لا ترتدوا بعدی کفارا، میرے بعد مرتد نہ ہو جانا، پھر جانا، اسلام سے پھر کے، ایمان سے پھر کے کفر کی طرف لوٹ جانا۔ تو میرے بعد لا ترتدوا بعدی کفارا، پھر کفر کی طرف نہ پھر جانا، مرتد نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ اور تیسری حدیث میں صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک موقع پہ مجھے فرمایا، اور حجۃ الوداع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری اوقات اور آخری زمانے کے واقعات ہیں حجۃ الوداع کے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے، دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے اپنی امت کو جو کچھ فرما رہی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا استنصت الناس، اے جریر لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ ذرا کہ عظیم مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام حاضر تھے، تو اس عظیم مجمع کی وجہ سے کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا استنصت الناس، سب لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ میں نے سب کو خاموش کروایا۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو انتہائی متوجہ کرنے والا انداز تھا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، انتہائی متوجہ ہو جاؤ۔ آپ نے لوگوں کو خاموش کروایا، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، وہ کفر کی طرف لوٹنا اور کافروں کا عمل یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بارے میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی اور جو یاد رکھنے والی ہے، فرمایا قتل یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان کا عمل نہیں ہے،
مومن قاتل نہیں ہو سکتا، مومن قتل نہیں کر سکتا، یہ تو کفار کا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا سبب بننے والے سارے کے سارے اسباب کو، قتل کی وجوہات بننے والی تمام وجوہات کو ایسے ختم فرمایا کہ کوئی ایک سبب بھی ایسا نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو۔ یہ 2-3 احادیث سن لے توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے۔ اس وقت تیر تھی، نیزے تھے، اور آج تلوار کا زمانہ گزر کے آج زمانہ آ گیا رائفل کا اور پسٹل کا، اور زمانہ آ گیا دیگر ہتھیاروں کا۔ تو فرمایا اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، اس کو کیا پتا، وہ نہیں جانتا، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ مِن يَدِهِ، شیطان اس کے ہاتھ سے اسلحہ چھین لے، اور وہ اسلحہ چھین کے وہ شیطان اس پہ اسلحہ کا وار کروا دے اور اسے قتل کروا دے۔ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، غیر شعوری طور پر قتل کرنے والا بھی جہنم کی گڑھ میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرو۔ اور اس کی مزید تفصیل یوں بیان فرمائی، فرمایا اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا، اگر کوئی شخص مسجد میں سے گزر رہا ہے، بازار میں سے گزر رہا ہے، مسجد اور بازار سے مراد ہر ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ہجوم ہے، جہاں پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کسی قسم کا مجمع لگا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے ہجوم میں سے، لوگوں کے رش میں سے گزر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں نبل، تیر ہے، نیزہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں کسی قسم کا اسلحہ ہے، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، وہ اس کی دھار کو، اس کے پھل کو روک کے رکھے، پکڑ کے رکھے، اَوْ لِيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، اپنی ہتھیلی کے ساتھ پکڑ کے رکھے، إِلَّا يُصِيبُ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کو زخم پہنچا دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان رجلا مر فی المسجد بأسہم، ایک صحابی مسجد سے گزر رہے تھے، مسجد نبوی سے، اور ان کے ہاتھ میں تیر تھے، تیر لے کے مسجد سے گزر رہے ہیں، قد ابدا نصولہا، تیر کے جو پھل تھے اور تیر کی جو دھار تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، یعنی وہ جیسے ننگی تلوار، ننگا اسلحہ لے کے گزر رہے ہیں، تو وہ گزر رہے تھے۔ فَأُمِرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا، أَن يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، اس کی دھار کو پکڑو، تلوار اور تیر کے دھار کو، پھل کو قابو کرو، لا يخدش مسلمن، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دینا۔ یہ وہ عمل ہے جو عمل قتل ناحق کا ذریعہ بنتا ہے، اور بے شمار مشاہدات ایسے ہیں۔ گھر میں اسلحہ پڑا ہوا تھا، اسلحہ اٹھایا، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں تھی، غیر شعوری طور پہ محض اس کی حماقت سے، اس کی اس غلطی سے اسلحہ چل گیا اور قیمتی جان ضائع ہو گئی، اپنی جان چلی گئی، کسی دوسرے کی جان چلی گئی۔ اس طرح اسلحے کی نمائش کرنا اور اسلحہ کا اس طرح استعمال کرنا
کہ وہ اسلحہ غیر شعوری طور پہ بھی کسی انسان کی جان لے لے، ایسی ہر قسم کی نمائش سے، ہر قسم کے اسلحہ کو اس طرح رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ اور صاف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لیں حدیث مبارکہ، فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں پہ اسلحہ تانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حملہ اسلحہ تان لیا، اسلحہ اٹھا کے آ گیا، حالانکہ ابھی اس نے اسلحے کا استعمال نہیں کیا، محض پسٹل تان لیا، کلاشن کوف تان لی، بس اسلحہ اٹھانے والا فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے بار بار امت کو متنبہ فرمایا اور جس فتنے کے بارے میں بے شمار شدید قسم کی وعیدیں ارشاد فرمائیں، عزیز بھائیو، فتنہ قتل ناحق کا فتنہ ہے جو اس وقت پوری انسانیت میں اور پوری امت مسلمہ میں رچ بس گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید کچھ ارشادات عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اور خصوصاً قتل ناحق کے فتنے سے پوری انسانیت کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔